کہ کئی لوگ سوال اب یہ کرتے ہیں کہ جو روزہ تھا یہ ایک قبائلی طرز کے معاشرے کے اندر تو لوگوں کے لیے آسانی تھی کہ جہاں پہ سفر طویل نہیں کرنے اور قرب و جوار میں رہنا ہے. اب جب ایک کارپوریٹ اسٹرکچر لائف کے اندر صبح سے 9 سے لے کر شام تک جاب بھی کرنی ہے. پاکستان جیسے ممالک میں تو کچھ رعایت مل جاتی ہے، لیکن جیسے میں لندن میں 1 سال رہا تو وہاں تو روزہ رکھنا زیادہ مشقت لگتا تھا، کیونکہ وقت بھی بہت طویل ہے وہاں پہ، اور وہ معاشرہ وہ سماج کوئی رعایت بھی نہیں دیتا روزے داروں کو. تو یہ جو ریلیونس اب لوگ محسوس نہیں کر پا رہے روزے سے اپنے کاموں کی کثرت کی وجہ سے، تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے جواب کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ روحانی آئیڈیلز ہمیشہ کسی نہ کسی پہلو سے اپنے زمانے میں اجنبی رہتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ آج کلچر بدل گیا، ورکنگ کنڈیشنز بدل گئیں، اضافہ ہو گیا کام کے اوقات میں، تو روزہ رکھنا اگر یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے تو وہ مشکل ہو گیا. روزہ اگر ہم روزے ہی کو لیں تو روزے کی جو پورا پیکج ہے وہ اس کا بڑا حصہ ہمیشہ مشقت رہا ہے، ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ایک اجنبی پن کا حامل رہا ہے. تو یہ بات کہ یورپ میں یا بعض علاقے ہیں جہاں روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، بعض جگہوں پہ کیلنڈر ایسا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے، قریب قریب ناممکن ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر ہم سب سے پہلے اس معاملے میں اپنے ماحول وغیرہ سے مطابقت کو دیکھنے کا مزاج پیدا کریں گے تو یہ تو روزہ اگر 2 گھنٹے کا بھی ہو تو وہ بھی مطلب یہ آدمی نہیں رکھے گا. جو ماحول کو اور اپنی سچویشن کو روزہ نہ رکھنے کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس آدمی کے لیے روزے کی فرضیت اگر ساقط ہو جائے تو یہ خوشی کی بات ہوگی. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اس طرح کے ڈھل مل لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوئی جیسے وہی راہ ہی نہیں ہے. اس میں صرف یہ کہ تم جیسا منہ کرو اپنے لیے کر لو جیسا، کیونکہ اس کو مجبوراً رکھوا بھی دیا نا، تو وہ روزے کی اسپرٹ سے محروم رہے گا. روزہ اصل میں ایک بہت بڑا سمبل ہے. یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا یا بعض خاص اعمال وغیرہ کا نام نہیں ہے. تو جو اس کی سمبولک معنویت نہیں سمجھ رہا، اسے اپریشیٹ نہیں کر رہا، تو رمضان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے خود کو نرم بنائے. پہلی بات تو یہ کہ جو جدید مائنڈ سیٹ ہے وہ اب اچھے بھلے مذہبی مزاج کے لوگوں کو ان کی مذہبیت کے حوالے سے نقصان پہنچا رہا ہے، اور ان کے اندر ایک کرافٹڈ ریلیجوسٹی پیدا کر رہا ہے. وہ کرافٹڈ ریلیجوسٹی یہ ہے کہ وہ حالات اور یہ حالات اور، جی. یعنی حالات کی تبدیلی کو اتنا زیادہ ڈیسائیسو بنانے کا رویہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں موجود رہا مسلمانوں میں یا کسی بھی روایت میں. یہ جو بنیادی رویہ ہے یہ انحراف کا رویہ ہے. تو ہمیں یا تو اس آدمی کا دل بدلنا ہے، دماغ بدلنا ہے. وہ اس ایک سوال تک محدود نہیں ہے. تو اس ایک سوال کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو اس کے پاس 4 اور سوالات ہیں. تو ان کو تو میرا مطلب ایک جیسے ٹھوس جواب دینا چاہیے اس مسلمان کو جو حالات کا بہانہ بناتا ہے، حالات کی تبدیلی کو دین میں تبدیلی کا ایک
ویلڈ سبب جانتا ہے، جو دین کے مطلب یہ کہ جو دین کے بہت بڑے سمبلزم کو غارت کرنا چاہتا ہے اللہ حالات کا کی آڑ لے کر، تو اس کو جیسے روکھا سا جواب دینا چاہیے کہ لکم دینکم ولی دین۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو جیسے انگلینڈ میں یا اور وہ اسکینڈینیویا میں نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں بہت بڑے بڑے دن ہیں، تو ان کا ویسے بھی مطلب علماء نے خیال کر کے روزے کو جیسے وقت کے حساب سے کر دیا ہے کہ وہ دن ہی میں افطار ہوتی ہے، دن ہی میں جیسے سحری ہو جاتی ہے۔ وہ سب علماء سے یہ لوگ اپنی مجبوری اور روزہ رکھنے کے شوق رکھتے ہوئے روزے کی مشکلات پیش کرنی چاہیے۔ اگر اس کا شوق نہیں ہے واہ تو سوالات بس بھاگنے کے بہانے ہیں۔ اچھا، یہ جو رمضان کا جو مطلب فوری مطالبہ ہے کہ کھانے پینے سے جو گریز ہے، اس سے جو دیگر اخلاقی جو مطالبے ہیں دین کے، جس پہ طبیعتاً کچھ طبیعت کے کچھ ہمارے رذائل ہوتے ہیں، کچھ ارادے کے رذائل ہوتے ہیں، کچھ ذہنی رذائل ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کی ممانعت سے ان رذائل کو کیا ہم قابو پا سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ کیونکہ یہ تو صرف ایک تزکیہ نفس کا صرف ایک پہلو ہے، باقی عبادتیں تو پورا سال ویسی ہی رہتی۔ ہاں، یہ ایک پہلو ہے، اس میں طبیعت کو بدلنا اور جبلتوں کو ڈسپلن کرنا سیکھ جاتا ہے آدمی، بشرطے کہ وہ ہائے بائے کیے بغیر روزہ رکھے اور پیاس پر صبر اس طرح کرے کہ پانی نہ ملنے پر شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ میں عرض کروں گا بعد میں۔ تو تزکیے کا یہ پہلو کہ جبلتوں کو خیر سے مانوس کرو۔ جبلتیں بہت بڑی ڈرائیونگ فورسز ہیں، بلکہ سب سے بڑی انسان میں، تو ان سب سے بڑی ڈرائیونگ فورسز کو بھی اللہ سے تعلق کا محرک بن جانے کے لائق بناؤ۔ تو یہ جب تک اپنی بنیادی ضرورتوں اور رغبتوں پر قابو پانا نہیں سیکھیں گی، جب تک یہ اپنے اوپر ذہن یا آئیڈیا کی حکومت کو تسلیم کرنے کی عادی نہیں ہوں گی، اس وقت تک ان کی وائٹیلٹی جو ہے وہ اللہ سے تعلق کو احساس میں بدلنے میں مستقل رکاوٹ بنی رہے گی۔ تو جیسے میں نے نفس کی ایک خواہش کو، جس خواہش سے مغلوب ہو جانا نارمل ہے، اس خواہش پر قابو پا لینا گویا کرامت سمجھا جاتا ہے۔ ان آدمیوں کے دماغ میں یہ تصور ہے۔ تو ایک مہینہ میں نے اس کراماتی فضا میں خود کو رکھا، اور وہ ایک مہینہ اگر ان 4-6 اڑیل گھوڑے ہیں، ان کو میں نے لگام دینے میں کامیابی حاصل کیے رکھی، تو پھر یوں سمجھنے کہ کم از کم ایک گھوڑا تو رام ہو جائے گا نا آگے چل کر، پھر اگلے رمضان دوسرے کو کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ اپنی شخصیت کے جو سب سے طاقتور اور بے اختیار کر دینے والی قوتوں کو کلمہ پڑھانا ہے، تو اس ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کی شمولیت کے بغیر اللہ کا تعلق بھی بے رس ہے۔ کیا بات سر، یہ فرمائے جو بھوک کے حوالے سے عبید بھائی نے بات شروع کی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیگر ادیان اور روایتوں میں بھی بھوک اور روحانیت کا ایک تعلق رہا ہے، تو جو ہمارا مذہب دین اسلام ہے، اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو روزہ ہے ہمیں وہ جدا کرتا ہے دیگر روایتوں سے؟ دیگر روایتوں میں صرف تزکیہ مقصود ہوتا ہے، یعنی ریاضت کرتے ہیں، مثال طور پہ اپنے اندر روشنی دیکھنے کے لیے، اپنے تخیل کی رسائی میں اضافہ کرنے کے لیے، یعنی وہاں میں
میں ہی مسافر ہوں اور میں ہی منزل ہوں. صحیح. تو وہ بہت زیادہ سبجیکٹو ہوتا ہے یا آکلٹ کی طرح تصور ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ اتنی سبجیکٹیوٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کا مقصود تزکیہ نہیں ہے، اس کا ذات راہ تزکیہ ہے ٹھیک ہے. کہ واہ. روزہ رکھو تقوی کے ساتھ. دوسری روایتوں میں اکثر میں روحانیت نام ہے اپنے آپ کو کم سے کم بایولوجیکل رکھنے میں کامیابی کا. تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی بھوک پیاس بلکہ اس سے آگے بھی پابندیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں. تو وہاں کوئی چیز اپنے علاوہ حاصل نہیں ہوتی. صحیح. یعنی آپ کا ایک ریوائز ایڈیشن آپ کو مل جاتا ہے. ہمارے یہاں اس میں توجہ اپنی طرف تھوڑی ہے. اپنی طرف نہ ہونے سے بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی. صحیح. ہماری توجہ اپنے خالق اور اپنے معبود کی طرف ہے. سر جیسے جو یوگی حضرات ہیں، یوگی حضرات ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت لمبا فاقہ کرتے ہیں اور کئی کئی دنوں پر وہ محیط ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں جیسے نا ایک طمانیت، ایک فرحت ہوتی ہے کھانا چھوڑنے میں. اچھا، ہم مسلمان زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں کہ کھانا چھوڑنا فرحت کے بجائے ایک مشقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اول ہمیں مشقت ہی محسوس کرنی چاہیے یا ہم اس عمل کو اپنے لیے فرحت کا باعث بھی بنا سکتے ہیں؟ یقیناً بنا سکتے ہیں، بلکہ بنانا چاہیے. دیکھیں، وہ پیاس کی برداشت ایک ایسے مقصد کے لیے کرتے ہیں جس میں وہ مخلص ہیں، جسے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں. اس کے لیے وہ لوگ 2 ہفتے بھوکے پیسے رہ لیتے ہیں اور بہت زیادہ ہماری برداشت سے زیادہ ضبط نفس والی ریاضتیں کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ اپنے مقصد میں سچے ہیں تو وہ واقعی جیسے بہت فلفلڈ لوگ ہوتے ہیں. ہم اپنے مقصد میں سچے نہیں ہیں تو ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہم وہی رہیں گے. تو اس سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ مقصد کے ساتھ سچائی وہ طمانیت پیدا کرتی ہے. مقصد چاہے مطلب صرف روحانی ہو یا ایک ریویلڈ ریلیجن کا دیا ہوا مقصد ہو، یا تو آپ نے خود وہ مقصد پیدا کیا ہے یا یہ کہ آپ نے وہ مقصد قبول کیا ہے. تو روزہ جو ہے نا وہ بہت گہری چیز ہے جس میں ہم ابھی رفتہ رفتہ جیسے بات کریں. سر آپ وہ فرمایا تھا ایک دفعہ کہ انڈیا جب آپ گئے تھے تو وہاں پر یوگیوں سے آپ کا ایک مکالمہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں بے بسی ہے اور جو ان کے یہاں نہیں ہے، تو وہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. وہ بے بسی کا اس بے بسی کے کئی پہلو ہیں. اچھا یاد دلا دیا کہ ایک یوگی صاحب نے یوگیوں میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں بے بسی ہے، وہ آپ کی روایت میں نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے سنتے ہی جیسے اپریشیٹ کیا، کیونکہ ہم نے یہ بنا کے نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کا نقص ہے اور ہمارا کمال ہے. وہ یہ تو وہ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل جس چیز کو آپ طمانیت کہہ رہے ہیں نا جو ان میں دکھائی جی. دیتی ہے وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ بے بسی ان میں نہیں پائی جاتی. اور ہمارے چہرے جو ہیں وہ ہونٹ خشک ہوتے ہیں، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اور یوں یوں جھونکے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بری باتیں نہیں ہیں، یہ بے بسی کا اظہار ہے. ایک تو یہ، اور دوسرے ہمارے یہاں رمضان عبادات کا مجموعہ ہے ریاضتوں پہ. یہ تو ہم بے وقوف لوگ ہیں یہ اس کو سختی دیکھتے ہیں بھوک پیاس میں. ہم ایسے احمق ہیں کہ ہم تھوڑی سی سختی کو رمضان کی پہچان بنائے ہوئے ہیں اپنے اندر. تو وہ سختی بھی چلو برداشت کرنا بے بسی سے کرنا ہے نا.
ہم اس سختی کو بہت فاتحانہ انداز سے تھوڑی سیلیبریٹ کرتے ہیں. افطار میں گھڑی دیکھے جا رہے ہیں اور اس میں حرج نہیں سمجھتے, شرماتے بھی نہیں یار کب اذان ہوگی, اور اذان ہوتے ہی جو فتوے لے لے کر ٹوٹتے ہیں کہ اذان روز افطار میں جلدی کرنی جی چاہیے. تو وہ سب بہت اچھا ہے, مطلب وہ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمزوریوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے میں رکاوٹ نہیں بنایا. خیر, تو بے بسی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے آپ کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں رہے. یہ مسلم سائیکی ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان میں یوگی کی طرح خود میں حقیقت کو مینیفیسٹ ہوتے ہوئے گرو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ریاضتوں کے ذریعے سے. تو وہ بے بس, ہم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں ہر روزے میں, دن بھر ٹوٹے پھوٹے رہتے ہیں, لیکن صبر کو شکر بنانے میں کامیاب رہتے ہیں. واہ کیا بات. صبر کو ہمارا صبر شکر بن جاتا ہے, واہ واہ. اور ہم اسی وجہ سے شدید ترین حالتوں میں بھی روزہ زبردستی ہمارا توڑوایا جاتا ہے, اپنی مرضی سے مریض توڑنے نہیں دیتے, یعنی منع کرتے رہتے ہیں. تو ایک یہ کہ ہم اپنی تعمیر نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے آپ کو اپنی ہی لوح پر سے مٹانے کی مشق کرتے ہیں ہر روزے میں. دوسرا یہ ہے کہ عبادت جو ہے اللہ کے آگے جھکنا, اور اس جھکنے کی مقدار فرض کیا معین ہو کہ اتنی رکعت تراویح میں پڑھنی ہے, اتنی رکعت یہ, تو یہ گویا اس سارے عمل کو ہماری مرضی اور ہماری حکومت سے نکال دیتا ہے. ہمیں یہ پابندی کا احساس دلاتا ہے, چاہے وہی پابندی خوشگوار ہو جاتی تو ہم کامیاب ہیں, اور وہی پابندی اگر بوجھ بن جاتی تو ہم ناکام ہیں. لیکن پابندی کا ہونا اور پابندی میں کو نبھانے کے لیے اپنے اوپر جبر کرتے رہنا, یہ ہمارے یہاں مطلوب ہے. تو یہ والی بے بسی جو ہے وہ یوگیوں میں یا دیگر روحانی ڈسپلنس میں نہیں دکھائی دے. کہ یا اللہ کوئی یوگی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ 40 دن کا چلہ کر رہا ہوں, تو اسے اگر 30ویں دن یہ پتہ چل جائے اس کے اپنے نظام کے مطابق کہ نہیں بھئی یہ 40 دن میں تو مقصود نہیں حاصل ہوگا, تو وہ 30ویں دن نکل آئے گا قلعے سے, وہ اگلے 10 دن انتظار نہیں کرے گا. ہمارے یہاں وہ چاہے لاکھ کا ہو کہ روزہ جو ہے وہ 20 دن میں ختم ہو گیا, بس نکل آؤ, تو ہم نہیں نکلیں گے. حالانکہ دل سے خواہش ہے کہ یار یہ رمضان ختم کب ہوگا, لیکن یہ کہ نکلیں گے نہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں جو ایک پیراڈاکسیکل اقداری جو نظام ہے نا, جو احوال میں بھی ہے, وہ بہت قیمتی چیز ہے. وہ معروف مذہبی روایتوں میں کم دکھائی دیتی ہے. ہمارے یہاں اس سے ہر روزے دار جیسے اس کے ایکسپیرینس سے گزرتا ہے, اور فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے یہ الگ بات ہے. تو یہاں وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ بے بسی بندگی کو کہا ہے, ان سے جو کہا ہے نا جی کہ اپنا ناچیز ہونا, اپنا بندہ ہونا, اور کچھ قوانین کا پابند ہونے کا احساس, بڑھتا ہوا احساس, تو یہی بے بسی نے. بندگی کو دوسرا نام اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو بے بسی بھی ایک درست عنوان ہے. جیسے وہ سر آتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی اجر ہوں, تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتے ہیں, اور اس کا مطلب کیا کہ میں اس کی اجر ہوں؟ ہاں, جو بالکل ناممکن بشارت ہو
یعنی کہ وہ اللہ بھی دے تو آدمی اسے لٹرل مفہوم میں نہیں لے سکتا. صحیح بات. تو اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی اگر یہ ہو جائے کہ اللہ کی نعمتیں لینی ہیں یا اللہ کو لینا ہے. تو وہ ہم بھی انصار کی طرح یہ جواب دیں گے نا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ چاہیے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ جیسا کہ ہے وہ نعوذ باللہ وہ ہمارے ہم سے گلے تو بھی ملنے لگے گا. لیکن یہ آئیڈیا اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور بھی محال ہونا، جیسے مجھے اپنے نفس کے تزکیے میں سب سے زیادہ قوی قوت کی طرح اپنے اندر عمل کرتا دکھائی دیتا ہے. اسی وجہ سے مقاصد اپنی وسعت کو دیکھ کر نہیں بنانے چاہیے. مقاصد اپنے اختیار کے بیریئرز کو توڑوا دینے والے ہونے چاہیے. تو رمضان میں ایک جو مصلحت ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہماری بے اختیاری سکڑنے لگتی ہے. بے اختیاری سکڑنے لگتی ہے، اس کو سر تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. نہیں جیسے یہ کہ عام دن میں اتنا روزہ رکھنا، اتنی پابندیاں کرنا، تو اور پھر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، گر پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، یہ سب ریاضت ہے نا. لیکن 3 دن بعد ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر اور اپنے بارے میں جو ہمارا تصور تھا جس کیپیسٹی کا، اس کیپیسٹی سے بھی باہر کی چیزیں اس میں سما رہی ہیں. واہ واہ سبحان. اس کو کہتے ہیں بے اختیاری کم ہونا. اور بھی مطلب یہ کہ میں اللہ کے قرب میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے قرب کے آثار، احوال یا اس کا تصور، معیاری تصور، وہ میرے اختیار سے باہر ہے. میں اس پر فوکس نہیں کر سکتا. 1 منٹ بھی کر لوں تو بہت بڑی بات ہے. لوگ 1 منٹ بھی اس طرح فوکس نہیں کر سکتے کہ جیسے وہ ان کا ایکسپیرینس بن رہا ہے. واضح ہے نا؟ جی جی جی. تو رمضان میں گھنٹوں اس ایکسپیرینس میں رہتے ہیں. اچھا. چاہے وہ چند لوگ ہوں لیکن وہ گھنٹوں اس ایکسپیرینس میں رہتے ہیں، چاہے وہ افطار کا سامان خرید رہے ہوں بازار میں. تو ان لوگوں کے تجربات کو معیار بنا کر اگر آدمی اپنے روحانی جو ہے احوال میں وسعت پیدا کرنا چاہے، تنوع پیدا کرنا چاہے، تو یہ احساس کہ یہ احوال میرے پڑوسی کو بھی حاصل ہیں، اس پڑوسی کو بھی حاصل ہیں، اور وہ کنوے بھی ہو رہے ہیں مجھ تک اس کے زبان ہلائے بغیر، تو پھر آدمی کی ہمت بڑھتی ہے. اور وہ پھر ان احوال پر کیونکہ اس کے واقع ہونے پہ یقین رکھتا ہے، اس نے اسے واقع ہوتے دیکھا ہے، تو اب وہ انہیں اٹیمپٹ اگر نیت کے زور سے بھی کرے گا تو وہ اسے نصیب ہوں گے. واہ. رمضان ایک سبق یہ دیتا ہے کہ نیت پوری ہوتی ہے. عمل کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھوکا رہنا کوئی بہت بڑا کمال ہے. وہ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو اتنی دیر بھوکا پیاسا رہنا نہیں، ہمارے حساب سے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ بہت سے لوگ ڈائٹنگ کے لیے بھی رہ سکتے ہیں، اس سے سخت کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھوکے رہتے ہیں، وہ حیران کن ہوتا ہے وہ. یہ سب تو یہ ہمارے لیے نیت جو ہے مشکل نہیں. وہ یعنی اس پہ تنخواہ مقرر ہو جائے تو یہ پوری قوم بھوکی رہے گی پورے جذبے کے ساتھ. تو یعنی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں بھوکا پیاسا رہ کے کوئی تمغہ تھوڑی ملے گا. وہ یہ ہے کہ اس بھوک پیاس کو جو تمہارے لیے اختیار میں پوری طرح آیا ہوا عمل ہے، جو تمہاری صلاحیتوں کے گیون صلاحیتوں کے عین مطابق ہے، واہ تو اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے.
سر تو آپ باڈی جو ہے وہ اپنی ساخت کو جیسے بدلتے ہوئے بایولوجیکل جو آپ کے دباؤ ہے وہ اس عمل سے کم ہوتے ہوتے اب آپ کی نیت کو ابھرنے کا موقع موقع دیتا مل ہے. جاتا وہ ہے. کیا ہے کہ میں مثال طور پر میں اللہ کی حضوری کے احساس میں رہنا چاہتا ہوں سبحان تو مل جاتا ہے. اور یہ عموماً رمضان کے علاوہ بھی یہ احساس یہ احوال رہنے چاہیے. ہاں اگر رمضان اس کی کسوٹی ہے کہ 11 مہینے آپ خام خیالی میں رہے ہیں یا واقعی تھا وہ